پیارے دوستوں، ایک دفعہ نیلے سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جس کے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوائیں تیز ہونے لگی اور طوفان آ گیا۔ سب مسافر پریشان ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ اب کروں تو کیا کروں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا اور جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئیں اور جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکال لی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختی پر پڑا رہا۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے کی اور جانے لگا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت پیار اور محبت سے بچے کو پالا۔ شداد کو ان دنوں میاں بیوی نے بہت لاڈ اور پیار سے پالا، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں بھی شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ سب بچے یہ سن کر بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک پوٹلی کری ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ اس کے سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاؤں گا، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دکھنے لگیں گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھ میں سرما ڈالا، سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے، اسے سارے خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا، ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ تو وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا، گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانے کھود کر لاتے۔ اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا، اور اسی غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کی اور اسے بنانے میں اس کے 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائی، یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹیں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے کے لیے آدمی بھی مقرر کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو اس نے اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں اور
تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی تمہاری جان ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت مجھے دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے رکھا تو اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ دوستوں، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے ماں باپ کی جائز تمنا قبول فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔